سال یہاں پر ورک ویزا لے کر رہتے ہیں تو اب ان کے پاس یہ جو اور وہ اپنی لائف میں تھوڑے سے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بچے جو کہ اپنی سکلز پر کام کر کے نہیں یہاں پر آتے تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا کو یہاں پر آ کر ذلیل ہونے کے لیے. السلام علیکم. یو کے کی ایک خوبصورت شام اور میں ہوں آپ کا اپنا ذیشان رسول. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میٹ ذیشان یو کے. آج کی یہ ویڈیو میں کافی دن کے بعد شوٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ میری اسٹڈیز کی کچھ مصروفیات تھیں, باقی میرے کچھ کام وغیرہ تھے جن کے اوپر میں فوکس کر رہا تھا, تو میں کافی دنوں سے یوٹیوب کی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا. تو آج فائنلی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا اور اس ایک پورے عرصے کے درمیان کچھ ایک مہینے کے درمیان تقریباً کافی ساری چینجنگز جو ہیں وہ یہاں پر آئیں. ان چینجنگز کے حوالے سے مجھے کافی اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے, کافی بچوں کے میسیجز آئے کہ کیا سر اب ہمیں دوبارہ جو ہے وہ یو کے میں آنا چاہیے یا نہیں, وہ چینجز کیا تھے, ان چینجز کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, کیا آنے والے اسٹوڈنٹس کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. ان سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیل کے اندر ملنے والے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے, اور اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب لازماً کر لیجیے. اوکے, کوئکلی میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آئی ایل آر ہے اس کو 10 سال کا کرنے کا بولا جا رہا ہے, اور جو اس کے علاوہ آئی ایل آر موجودہ 5 سال کا تھا, جس کے مطابق اگر آپ 5 سال یہاں پر ورک ویزا لے کر رہتے ہیں تو جو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. آئی ایل آر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ آپ کو 5 سال کے بعد مل جاتی, لیکن اب یہ اس کو 10 سال کے بعد کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک قانون جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا, اور اس کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تصدیق جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی. لیکن ایسا ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی کافی سارے جو لوگ ہیں وہ اس کی حمایت کے اندر ہیں. تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو لوگ اس آئی ایل آر کو عموماً جو ہے وہ 10 سال کا ہی کر دیں گے. اور اس کے علاوہ جو پی ایس ڈبلیو ہے اس کو انہوں نے کر دیا ہے 18 منتھ کا, 18 منتھس کا, جو کہ پہلے 2 سال کا ہوا کرتا تھا. پی ایس ڈبلیو پوسٹ اسٹڈی ورک تھا, جب کہ آپ یو کے اندر اپنی ایک ماسٹرز کی یا بیچلرز کی ڈگری کمپلیٹ کرتے تھے تو پھر جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو آپ کو 2 ایئرس کے لیے مل جایا کرتا تھا. لیکن اب یہ پی ایس ڈبلیو جو ہے وہ آپ کو جسٹ اونلی 18 منتھس کے اندر ملے گا. یہ سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر تو اسٹوڈنٹ کے پاس ایک ٹائم ہوتا تھا پہلے 2 ایئرس کا کہ وہ کوئی اچھی جاب تلاش کریں, وہ کوئی اسپانسرشپ جاب تلاش کریں, تو اب ان کے پاس یہ جو ٹائم ہے تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہو کے 18 منتھس رہ جائے گا. اب اگر دوسرے پہلو کے اندر ہم بات کریں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو اس وقت یو کے آنا چاہیے یا نہیں, تو میرا اس حوالے سے دو ایسے بیانات ہیں جن کے ساتھ آپ لوگ ایگری کرنا شروع کریں گے. ہاں, اگر ایک ایسا اسٹوڈنٹ, میں اس سے یہ کہتا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان یا انڈیا کے اندر سیٹلڈ ہے, جو کہ اپنی فیلڈ کے اندر اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو وہ اپنی وہاں پہ اچھی ارننگز کر رہا ہے, تو اس کو یہاں پر آ کر ذلیل ہونے کے لیے یا بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو وہاں پر اچھے پیسے بنا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پر اپنے کریئر پر تھوڑا سا فوکس کرے, وہیں پر اپنی سکلز کو امپروو کرے, اور وہیں پر اپنا اگر کوئی وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا انہینس کرے, تاکہ وہ اپنی ارننگ, اپنی چیزیں اپنی ہی کنٹری کے اندر اس کو بہتر اور مزید بہتر جو ہے وہ بنا سکے. اینی ہاؤ, اگر آپ لوگ اپنی سکلز کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر لینا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی یو کے جو ہے وہ اس وقت کوئی برا آپشن نہیں ہے, بہت بیسٹ آپشن ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ یو کے آ رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل 30 to 40 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے وہ اگر آپ لوگ لگا کے آ رہے ہیں, تو اس میں ہے کیا کہ جب آپ کو 18 منتھس کا جو پی ایس ڈبلیو ملے گا اس کے اندر آپ یہ والی جو اماؤنٹ ہے وہ اپنی نکال لیتے ہیں, اور اس سے عموماً بچے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ واپس لے کر جاتے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر اگر آپ اپنی کنٹری کے اندر ہیں اور آپ انٹرنیشنل ایکسپائر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بیسٹ آپشن ابھی بھی ہے کہ آپ جو پیسے لگا کر آئیں اس سے تھوڑے سے ڈبل پیسے آپ جو ہے وہ بنا کر واپس لے جائیں, واپس جا کے آپ اپنا بزنس شروع کر لیں. اور اینی ہاؤ, اگر آپ یو کے اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو پھر آپشنس موجود ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اسپانسرشپ ہے وہ اچھی جگہوں پر مل سکتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں, اس کے علاوہ ٹیچنگ کے حوالے سے ایک بہت اچھا کریئر یہاں پر موجود ہے. اس کے لیے میں ایک الگ ڈیٹیلڈ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں, پرسنلی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انڈیا یا پاکستان سے یہاں پر آنا چاہ رہا ہے تو وہ اس روٹ کے تھرو آئے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار آپ لوگوں نے لازماً کرنا ہے. این ایچ ایس کے اندر یہاں پر ان کو ڈاکٹرز کی اس عملے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہیلتھ کیئر کے اندر ان لوگوں کو بہت زیادہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو ڈیفینیٹلی جابس یہاں پر آپ کو اس حوالے سے ملیں گی, کیونکہ جب 18 منتھس کا پی ایس ڈبلیو ہوا ہے اور آئی ایل آر کو یہ 10 منتھ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, 10 ایئرس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے وہ تھوڑی سی کم آئے گی. تو ان حالات میں یہاں پر آنا میں بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے.
اگلے فیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یورپین کنٹریز تک اسیس ہے وہ تھوڑی سی ایزی ہو سکتی ہے. مطلب یہاں سے آپ جتنے بھی شنجن کنٹریز ہیں ان کے ویزا جو ہیں وہ آپ کے ایزیلی لگ سکتے ہیں. آپ یہاں سے کسی بھی شنجن کنٹری کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں وزٹ ویزا پر. اگر وہاں پر آپ کو کوئی جاب اچھی ملتی ہے تو آپ وہاں پر جا کر سیٹل ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ کیا یہاں پر یو کے میں جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ نیو آئے گا تو کیا اس کو ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزرنا پڑے گا یا نہیں گزرنا پڑے گا. تو یہ اب آپ کی لک پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ بچے جو کہ اپنا پری پلان یہاں پر لے کر آتے ہیں, پری پلان سے مراد ہے جو اپنی سکلز کو انہینس کر کے آلریڈی اور مارکیٹ کو سرچ کر کے یہاں پر آتے ہیں, ان کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. ان کو یہاں پر آتے ہی این آئی پر پارٹ ٹائم جاب مل جاتی ہے اور وہ اپنی لائف میں تھوڑے سے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بچے جو کہ اپنی سکلز پر کام کر کے نہیں یہاں پر آتے تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا مشکل ہے. سکلز کے اندر سب سے بڑی جو سکلز میں جس سکل کو سمجھتا ہوں وہ کمیونیکیشن سکل ہے. یہ پھر ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے کہ سکلز کون کون سی سیکھ کے آنی چاہیے, اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اور کچھ اگر آپ سیکھ کر آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوں, آپ کا جو آپ کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے یہاں پر کمیونیکیشن سکلز سیکھ کر آنے کا, جس کے اندر میں اس کمیونیکیشن سکلز کو کہتا ہوں کہ انگلش کو بولنا, سمجھنا, پڑھنا, بات کرنے کا ہنر آپ کو آنا چاہیے. تو بھائی آپ جس کنٹری کے اندر آ رہے ہو اگر آپ کو اس کی لینگویج پر آلریڈی کوئی عبور حاصل ہے, کوئی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں, تو یہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اپرچونیٹیز بڑے ہی بڑھیں گی. آپ ایم او آئی کی بیس پر یہاں پر آ جاتے ہو, آپ اپنی یونیورسٹی سے ٹوفل کر کے یا وہ جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں انگلش کے, مجھے تو اب ان کے نام بھول چکے ہیں, اگر وہ آپ ٹیسٹ کر کے یہاں پر آتے ہیں تو اس کا پھر یہاں پہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. میری آپ لوگوں سے یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آئلٹس کر کے آئیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آنا ہی جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹرائی کریں کہ آپ جو ہے کسی اسکالرشپ کو ہنٹ کریں, اسکالرشپ پروگرام کے تھرو یہاں پر آئیں, وچ از ویری لائک امپاسبل تو نہیں ہے, ٹف ہے تھوڑا سا اسکالرشپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا یو کے میں آنے کے لیے, لیکن پھر بھی اب کافی حد تک آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی میں ہی اس چیزوں کا اس وقت جو ہے وہ یو کے آنے کا فائدہ ہے یا نہیں. تو یہ سارے حالات اور واقعات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب دوسری یہ تو باتیں جو کر رہا تھا وہ میں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا تھا. اب ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بینیفٹ کے اندر ہیں بیچلرز کے اسٹوڈنٹ کے اندر. دیکھیں اگر آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, بچہ ہے جس نے پاکستان کے اندر ایف ایس سی کیا, انڈیا کے اندر اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور وہ اپنی فردر ایجوکیشن یا فردر اسٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آسٹریلیا کا اگر آپ ٹرائی کریں بچے کو ویزا مل جاتا ہے تو وچ از دا ویری بیسٹ آپشن. امریکہ کے حالات آپ لوگوں کے اس وقت سامنے ہیں, کس طرح سے جو ٹرمپ ہیں وہ بچوں کو اپنی کنٹری سے باہر نکال رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر اور اپائنٹمنٹس کے اوپر کافی ساری پابندیاں لگائی ہیں جو کہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ نو مور کی طرف آ گیا کہ نو مور اسٹوڈنٹس, ان کو اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے. آسٹریلیا تھوڑا سا ڈیفیکلٹی کرتا ہے, کینیڈا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی کرتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا دینے میں. تو یو کے اس بارے میں آپ کے لیے تھوڑا سا ہیلپ فل ہے. وہ یہ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہے کہ آپ کا جب بچہ یہاں پر بیچلرز کرنے کے لیے آئے گا, دیکھیں 3 سال کا بیچلرز ہوتا ہے یو کے میں, یہاں پر 3 سال کا وہ یہاں پر بیچلر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ 2 سال کا پی ایس ڈبلیو لیتا ہے, تو اس کے 5 سال ہو گئے. اب اگر آئی ایل آر 10 سال پر بھی چلا گیا تو اس کے بعد اس کو ایک اسپانسرشپ لینا ہے, ایک ورک ویزا لینا ہے, ایک اسپانسرشپ جاب ڈھونڈنی ہے, اور 5 سال اگر وہ یہاں پہ گزار لیتا ہے تو اس کو پھر بھی یہاں پہ جو پی آر ہے وہ ایزیلی بچے کو مل جائے گی. اب دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہاں پر سیٹلڈ نہیں بھی ہونا چاہ رہا تو بھائی جب اس کے پاس یو کے کی یونیورسٹیز کی, جو کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک اچھی مارکیٹ سمجھا جاتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, یو کے سے اگر اس کے پاس ایک ڈگری ہے ایجوکیشن کی تو اس ڈگری کے بعد اس کے جو آسٹریلیا کے یہاں سے ویزا لگنے کے چانسز ہیں وہ 100% ہو جاتے ہیں, کینیڈا کے اس کے ویزا لگنے کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے جو ویزا لگنے کے چانسز ہیں امریکہ کے, اور ان دنوں تک اگر حالات کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے میکسیمم کی طرف چلے جائیں گے. تو بیچلر اسٹوڈنٹس کے لیے سٹل ورتھ ہے یو کے میں آنا, کوئی بہت بڑی بات نہیں. اگر آئی ایل آر 10 ایئرس کا بھی ہو گیا ہے اس سے بلکہ بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ریشو یہاں پہ کم ہو جائے گی. کم لوگ جب یہاں پر ہوں گے تو جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ لوگوں کی طرف زیادہ لوگوں کو ملیں گی, اور زیادہ لوگ جو بچے یہاں پہ آلریڈی موجود ہوں گے وہ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ پھر شنجن کنٹریز کی طرف موو کر سکتے ہو. یو کے کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونیٹیز آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی. تو
اس حوالے سے اب آپ نے مزید سوچنا ہے، سمجھنا ہے. یہ ساری وہ حقیقتیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ وزٹ کرتے رہیے گا اور مجھے اس وقت اجازت دیں. میرے چینل کو سبسکرائب لازماً کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں، کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ بلا جھجک کمنٹ کریے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. یہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے. سو ٹیک کیئر گائز.